تاریخ انسانی میں آج تک سب سے زیادہ جو اموات اور قتل و غارت اور انسانیت کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ان میں مذہب سر فہرست ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندوازم ہو یا مسلمان ہوں۔ بیسیکلی تو مذاہب کی دو اقسام ہیں، ایک علامی اور ایک غیر علامی۔ علامی مذاہب وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیے گئے، جن میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور مسلمز ہیں۔ اور غیر علامی میں ہندو مت ہے، سکھ ازم ہے، جین مت ہے، ایٹسٹرا، دیگر جو ہے بہت سارے اس میں مذاہب شامل ہیں۔ تو اس میں انسانیت کا سب سے زیادہ نقصان آج تک جو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ مذہب کے نام پر ہی کیا جاتا ہے۔ تو پچھلے دنوں اچانک 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے حملہ کر دیا گیا اسرائیل پر، راکٹوں سے، زمینی، فضائی اور سمندر کے ذریعے، جس کے نتیجے میں تقریباً 1500 کے قریب جو ہے وہ اسرائیلی شہری، جن میں دیگر غیر ملکی بھی تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا اور کچھ کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تقریباً آج تک 20,000 کے قریب جو ہے وہ فلسطینی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، پرامن شہری اس میں شامل ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ان تنظیموں کے لوگ، جن میں الفتح اور حماس ان کے لوگ ہیں۔ تو محض یہ ایک معمولی سا تنازع تھا، لیکن نتیجے کے طور پر اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ انسانیت کا نقصان ہو چکا ہے اب تک۔ تو اس کی مختصراً سی میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں کہ فلسطین ایشو ہے کیا۔ بہت سارے لوگوں کا کویشچن یہ ہوتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس جب کلاس میں جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس ایشو پر جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج کل ایگزام کی، کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ ایشو ہے کیا۔ بیسیکلی یہ 18ویں صدی کی تقریباً بات ہے کہ یورپ کے اندر کچھ یہودی علماء، جن کو ربی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا، نظریہ فلسطین، جہاں پہ انہوں نے یہود کی ایک مملکت قائم کر لی تھی۔ اس کو 19ویں صدی میں مقبولیت حاصل ہوئی، اور امریکہ اور یورپ کے یہودیوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں فلسطین کے اندر جو ہے وہ اپنی ریاست قائم کر لینی چاہیے۔ تو جب پہلی عالمی جنگ ورلڈ وار 1 شروع ہوئی، اس وقت انہوں نے سپورٹ کیا الائیڈ حکومتوں کو، یہودیوں نے یورپ کی حکومتوں کو اور امریکہ کی حکومت کو، اور الٹیمیٹلی جب شکست ہو گئی ان کے مخالفین کو، تو انہوں نے جو یہودیوں نے سپورٹ کیا تھا یورپ کو اور امریکہ کو، تو اس کے پیچھے ان کے جو مقاصد کار ہائے فرما تھے وہ یہ تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ فلسطین کے اندر ریاست قائم کرنے میں، یہودی ریاست قائم کرنے میں ان کی معاونت کی جائے گی۔ تو ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ جب فتح حاصل ہو گئی ورلڈ وار 1 میں اتحادیوں کو، ان میں برطانیہ بھی تھا، امریکہ بھی تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ 1947 تک اسرائیل کو آکوپائی رکھا، اور 1948 میں اسرائیل کو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس وقت تک یہ تمام دنیا سے یہودی لا کر یہاں پہ آباد کر چکے تھے۔ تو اب جب UN نے اس کو تقسیم کیا فلسطین کو، تو اس میں غالباً 6% جو ہے وہ رقبہ یہ اسرائیل کو دے دیا گیا، اور 44 جو ہے % رقبہ اسرائیل کے پاس رہنے دیا گیا، فلسطین کے پاس رہنے دیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فلسطین نے دیگر عربوں کی مدد سے جو ہے وہ اس یونائٹڈ نیشن کا جو اپنا تھا، جس کے تحت جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا تھا 2 حصوں میں فلسطین کو، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اس میں ایک اور بھی بات جو ہے وہ، فلسطین اور ٹرکی کو جو ہے وہ جب شکست ہوئی تھی ورلڈ وار 1 میں، تو شریف مکہ کا کردار اس میں کلیدی کردار رہا تھا۔ شریف مکہ نے عربوں کو بغاوت پر اکسایا، اور عرب جب اٹھے تو انہوں نے اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فلسطین جو ہے وہ، ٹرکی جو ہے وہ کمزور ہو گیا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ معاونت ملی برطانیہ کو فلسطین پر قبضہ کرنے کی۔ تو یوں اپنا
اس پر قابض ہو گئے اتحادی، جنہوں نے World War I جیتی تھی. تو انہوں نے اب اس کو آباد کرنا تھا. وعدہ کر چکے تھے وہ یہودیوں کے بڑے بڑے فنانسر کو، جو ان کو فنانس کر رہے تھے دوسری جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم میں. تو اب وہ یہاں پہ ایک ریاست قائم کرنا چاہتے تھے. تو جب ایگریمنٹ ہوا جنگ عظیم اول کے بعد تو 1947 تک یہی کام ہوتا رہا وہاں پہ کہ دنیا جہان کے جو یہودی تھے ان کو آباد کیا جاتا رہا یہاں پہ لا کر فلسطین کے اندر. اور جب ان کی تعداد ایک خاص حد تک پہنچی تو اس وقت ڈکلیئر کر دی گئی ریاست اسرائیل، جو کہ پہلی یہودی ریاست تھی دنیا میں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں فلسطین کے لوگ، اور مختلف تنظیمیں بن جاتی ہیں جو ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ جاری رکھتے ہیں. 48 میں پہلی جنگ ہوتی ہے اسرائیل کے خلاف، جس میں بہت سارے ممالک جو ہے مل کر حصہ لیتے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد 1956 میں، 67 میں، 73 میں، 82 میں، 2006 میں بھی جنگیں اسرائیل کے خلاف لڑی عربوں نے، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ سٹرانگ ہوتا گیا اسرائیل 1947 کے اس کے قیام کے بعد. اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا جان کی جو ہے وہ جو طاقتور ریاستیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ریاست ہے. تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب کے قریب ہے. اس وقت دنیا میں تقریباً 2 ارب کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو اسرائیلی ریاست جو ہے وہ محض چھوٹی سی ریاست ہے، اور چاروں اطراف سے وہ گھری ہوئی ہے اسلامی ریاستوں کے اندر. لیکن مسلم ریاست چونکہ کمزور ہیں اس وقت دنیا میں، قوموں کے عروج و زوال اس پر آتے رہتے ہیں، تو مسلم قوم پر اس وقت آپ یوں کہہ لیں کہ زوال کی گھڑی آئی ہوئی ہے. وہ متحد نہیں ہیں، اور آپس میں جو ہے وہ ان کی چپکلشیں جو ہے وہ چلی رہتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی طاقت، دیگر بھی بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ان کو وہ سٹرینتھ حاصل نہیں ہے جو ایک دو ارب لوگوں کی مملکت اسٹیٹس کو ہونی چاہیے. ریاستی سطح پر جو ہے وہ ان کا اتحاد نہیں ہے، حال تو کہ یہ 50 کے قریب مسلم ریاستیں ہیں. لیکن جب بھی مسلم ریاست کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو یہ کسی ایک کو سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ عیسائی ریاستوں کے پر کوئی دیگر کسی مذہب کا حملہ ہوتا ہے تو یہ بہت سارے عیسائی ریاستیں جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کرتی ہیں. لیکن یہاں مسلمانوں کی جب بات آتی ہے تو اس وقت ان کے اپنے اپنے مفادات، جیسے کشمیر کا ایشو تھا 370 آرٹیکل انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ اس کو یہ تھا کہ اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا. تو جب ختم کیا گیا تو پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ گنتی کے 50 میں سے جو ہے وہ گنتی کے چند ممالک تھے، ادروائز اور طاقتور ممالک نے پاکستان کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے مفادات تھے. تو اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس اور ویسٹ بینک یا فلسطین آپ اس کو کہہ لیں، کہ اس کو ان کی طاقت جب جمع یہ کر رہے تھے تو اس وقت اسرائیل جیسے ملک کو، جن کی انٹیلیجنس بہت جو ہے وہ طاقتور ہے، ان کو کیوں نہیں پتہ چل سکا کہ یہاں پر حملہ ہونے والا ہے. تو اس کے ماہرین عسکریات جو وجہ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو علم تھا کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، لیکن یہ اس کے لیے کاؤنٹر اٹیک کے لیے ایک جواز چاہتے تھے کہ ان کے پاس جواز آئے. اور الٹیمیٹلی یہ جو 2007 سے آپ کو پتہ ہے کہ حماس جو ہے وہ غزہ پر حکمران پارٹی ہے. غزہ میں جو ویسٹ میں ہے، مڈل ایسٹ کے اپنا فلسطین اسرائیل کے ویسٹ میں واقع ہے، ایک بیلٹ ہے، وہاں پہ ان کی حکومت ہے، اور یہ مسلسل جو ہے وہ تنگ کیے ہوئے ہیں اپنا اسرائیل کو. کبھی جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ان پر حملہ کر لیتے ہیں. تو اس کو پرماننٹلی یہ سالو کرنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ حملہ کریں اور الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہ ان کا بینڈ بجا دیں. تو یہی ہوا کہ جب 5000 راکٹ فائر کیے گئے، کوئی زمینی حملہ، پھر فضائی حملہ چاہتا برداروں کی مدد سے، تو جواز تو ان کو مل گیا اپنے حال دو کہ ان کو 1500 لوگوں کی قربانی دینی پڑی. کچھ لوگ جو ہے ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا حماس کی طرف سے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا سویئر تھا.
بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں سول جو فلسطینی تھے، چاہے وہ ویسٹ بینک کے ہوں یا غزہ کے ہوں، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ملین ڈالر کویشچن تھا کہ کیوں آخر جو ہے وہ یہ انہوں نے حملہ کیوں کیا، اور الٹیمیٹلی جو ہے اسرائیل نے حملہ واپسی اتنی سیویرٹی کے ساتھ کس طرح کیا۔ تو اس کا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیزیں یہاں پہ قابل بیان ہیں ان میں سے ایک تو یہ تھے کہ یہ پرماننٹلی جو ڈسبینڈ گروپ تھے حماس میں، حماس ہے ایک جو 2007 کے بعد سے حکمران ہے، اسی طرح الفتح جو ہے وہ یاسر عرفات کی، اور اب جو ہے وہ اس پر محمود عباس جس کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں وہ، اور اس کے علاوہ دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی تھیں جو مسلسل جو ہے وہ جنگ و جدل میں مصروف تھی اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ اسرائیل کے لیے بڑی مشکل صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہو چکی تھی۔ تو اس کے علاوہ اسرائیل ایک تو جہادی تنظیموں کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، دوسرا ایک نیر بن گریان ہے، یہ 1960 کا منصوبہ ہے، اور یہ تعمیر کرنا چاہتے تھے بیسیکلی بحر روم اور ریڈ سی کو یہ کنیکٹ کرے گی نہر جو ہے وہ، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، جب یہ نہر تعمیر ہوگی اور یہ حماس اپنا غزہ میں سے جو ہے نا وہ گزرے گی، یہ نہر جس کا شارٹیسٹ وے جو ہے وہ یہ بحر روم سے جب نکلے گی تو غزہ سے ہوتی ہوئی یہ گرے گی ریڈ سی میں، جس طرح یہ مصر ہے نا، مصر کی نہر سویز، وہاں پہ تقریباً 12% دنیا کی تجارت جو ہے وہ نہر سویز سے ہو رہی ہے۔ تو اس پر چونکہ مصر اس کو جاتا ہے، اربوں ڈالر وہ کماتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ بھی ہے، مالی پہلو بھی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جیو اسٹریٹجیکل امپورٹنس بھی اس کی ہے، اس نہر کی۔ اس سے ایک تو ان کو ریونیو حاصل ہونا تھا، اور دوسرا انہوں نے اپنا رستہ جو ہے وہ اس پر خود کفیل ہو جانا تھا، ان کو نہر سویز کے لیے اپنا نا کوئی اس کی ضرورت نہیں رہنی تھی۔ تو یہ نہر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس روٹ پہ واقع ہے جس پر جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ سینکڑوں جہاز گزرتے ہیں تجارت کی غرض سے۔ تو ایک پہلو اس کا جو ہے وہ یہ بھی تھا، اور پھر جو ہے وہ یہ ریسنٹلی جو اپنا انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور 2023 میں ہوا ہے، اس نے بھی جو ہے وہ بحر روم تک جانا تھا، تو اس کے راستے میں بھی جو ہے وہ یہ اس نہر کا کردار یقینی طور پر جو ہے وہ قابل غور ہے۔ پھر پچھلے کچھ عرصے سے یہ جو یوکرین اور اس کی وار ہوئی ہے سٹارٹ رشیا کی، تو رشیا نے یورپ کی جو ہے وہ سپلائی بند کر دی ہے، گیس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ریڈ سی میں، بحر احمر میں آج سے 15 سال پہلے کچھ ذخائر دریافت ہوئے تھے گیس کے، کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں ریڈ سی میں ذخائر ہیں اس کے گیس کے۔ تو روس نے جب یہ بند کر دیے یورپ کو اور مغرب کو گیس دینا، تو اس وقت ان کو متبادل کے طور پر جو ہے وہ ضرورت تھی اب گیس کی، کیونکہ کاسٹ بہت بڑھ چکی تھی انرجی کی، کہ ہر چیز میں انرجی کا استعمال ہو جاتا ہے، پروڈکشن میں ہوتا ہے۔ تو ان کو اب ضرورت ہے کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو گیس کو نکالیں اور اس کو یوٹیلائز کریں نیچرل ریسورسز کو۔ پھر اس میں اسرائیلی جو ہے وہ وسعت کی پالیسی بھی ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ ایکسپینڈ کرتا رہا ہے اپنی جو ہے وہ اسرائیل وسعت کرتا رہا ہے اپنی ریاست کے اندر۔ تو کبھی ویسٹ بینک کی طرف وہ اپنی آبادیاں بڑھا لیتا ہے، بستیاں قائم کر لیتا ہے، اسی طرح غزہ کے اوپر بھی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اس کو کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں لوگ بتاتے ہیں عسکری ماہرین کے جو جنرل سیسی ہیں مصر کے پریزیڈنٹ، ان کا کردار بھی مشکوک سا ہے۔ کہا گیا ہے کہ سنا یہ گیا ہے، اور ماہرین عسکریات یہ کہتے ہیں کہ آفر کی گئی ہے مصر کو کہ وہ فلسطینیوں کو مصر کے اندر جو ہے وہ آباد کریں، اور الٹیمیٹلی ان کو کیا کیا جائے گا کہ مصر کے قرضے جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں یہ بات جو ہے وہ اب سننے میں آ رہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک اپنا شاید جو ہے وہ ایک بھرپور حملہ کر کے، اور یہ فلسطین کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر کے جو ہے وہ بھیج دیں، ان کو مصر کے اندر سیٹل کر دیں۔
اور اس طرح جو ہے وہ اس جنگ کو جو کہ شروع ہوئی تھی حماس کے حملے سے، اب اس کا اختتام کے لیے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی کوششیں ہوئی، جس کو جو ہے وہ امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلامتی کونسل میں بھی قرارداد منظور ہو چکی ہے جنگ بندی کی، لیکن ابھی تک جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور اسرائیل آئے روز فلسطین پر تیزی کے ساتھ حملے کرتا ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ سول اور بے گناہ لوگوں کا قتل و غارت کرنے میں مصروف ہے۔ تو اسی طرح کشمیر کا بھی ایشو ہے، وہاں بھی پیرلر کیا ہو رہا ہے کہ 370 جو آرٹیکل ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی جو ہے وہ انڈین کشمیر کے اندر اپنی پراپرٹی خرید سکتا ہے، یعنی جس طرح یہ بستیاں قائم کر رہا تھا اسرائیلی فلسطین کے اندر، اسی طرح اب صورتحال جو ہے وہ کشمیر کے اندر بھی ہوگی کہ جب ہندو ایک بڑی تعداد میں کشمیر کے اندر سیٹل ہو جائیں گے تو آبادی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مسلمانوں کی جہاں پہ زیادہ ہے وہ کم ہو کر رہ جائے گی وہاں پہ، اور مسلمان اقلیت میں چلے جائیں گے تو فیصلے پھر الٹیمیٹلی اکثریت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دو طرح کے خصوصی بالخصوص مسلم امہ کے مسائل ہیں، سیاسی نوعیت کے، ریاستی سطح کے، تو ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام جو مسلم امہ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، او آئی سی کا جو کردار ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ جسٹ ایمرجنسی جو ہے وہ میٹنگز کال کرتے ہیں، کانفرنس کال کرتے ہیں، اور اس میں فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ برا بھلا کہہ کے اسرائیل کو، یا پھر جو بھی جارحیت کرنے والا ملک ہے، چاہے وہ انڈیا ہو یا اسرائیل ہو، تو لپ سروسز کے علاوہ کوئی دوسری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو ان دونوں جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی جو ہے وہ فی الفور ضرورت ہے، لیکن امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ ابھی تک اس طرح کا کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو اس کو ان مسائل کو جو ہے وہ ان مسائل پر دنیا کو اکٹھا کرے۔ دنیا کو نہ بھی کر سکے تو ایٹ لیسٹ مسلم ریاستوں کو اکٹھا کر کے کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں کہ انسانیت کا جو آئے روز کا قتل ہے، چاہے وہ کسی بھی اس کے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا خاتمہ ہو سکے۔ تو یوں جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کو ایک پرانا 1947 سے چلا ہوا مسئلہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ اسٹیبل کرنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔